محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد انہی کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشائی انہی کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشائی خدا سے بے ملاتا ہے محمد نام خدا سے بے ملاتا ہے محمد نام جی آواز آنی چاہیے خدا سے بے ملاتا ہے محمد نام میرے لائق ست عظیم و تکریم جمیع حضرات اباب میرے آقا حضور سید کونین سرور کونین رحمت کونین فخر عالمیہ جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ باب گرامی القدر ربیع الاول شریف کا عظیم ماہ مقدس ہے اور آغاز کے ایام میں پہلا عشرہ شریف ہے آج ہم نے بات کرنی ہے صرف اپنے آقا سید کونین سرور کونین رحمت کونین امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نام پاک ہے محمد اور جب بندہ نام محمد لیتا ہے نا تو کوئی انگوٹھے چومے نہ چومے کوئی کچھ کرے نہ کرے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو خود ہی چوم لیتا ہے لیجئے ذرا ایک بار نام بولو 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 نام محمد دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم کی ذات اللہ نے بنائی ایسی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد کہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریفیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی جس کی شانیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی جس کے کمال کبھی ختم ہی نہیں ہوتے محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے اور عرب والے جو عربی کے بڑے ماہر تھے عرب دان تھے انہوں نے کہا یار ایک تو ہم محمد کو مانتے نہیں ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے اور دوسرا ہم ان کو محمد بھی کہتے ہیں اور محمد کو تو سیدھا سیدھا مانا ہے کہ محمد وہ ذات ہے جس کی تعریف پر تعریف کی جائے جس کی تعریفیں ختم ہی نہ ہوں اس کو محمد کہا جاتا ہے دارالندوہ میں میٹنگ بیٹھ گئی کفار و مشرکین کی میٹنگ بیٹھی میٹنگ میں طے پایا کہ یا تو اسے محمد نہ کہو اگر محمد کہنا ہے تو پھر مانو اگر ماننا نہیں ہے تو محمد نہ کہو انہوں نے میٹنگ میں طے پایا کہ پھر کیا کہیں جو کفار و مشرکین کی میٹنگ میں طے پایا کہ آج کے بعد ہم ان کو محمد نہیں کہا کریں گے بلکہ مزمم کہا کریں گے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام کو پتہ چلا صحابی کو پتہ چلا کہ کافروں نے یہ میٹنگ کی ہے وہ سیدھے دوڑے دوڑے میرے آقا حضور کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی آقا میرے ماں باپ پہ قربان آقا کافروں کی میٹنگ بیٹھی ہے انہوں نے آج یہ طے پایا ہے کہ آج کے بعد آپ کو محمد نہیں کہا کریں گے بلکہ آپ کو مزمم کہا کریں گے تو میرے مصطفیٰ مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا ہوگا کوئی ان کا مزمم اللہ نے مجھے تو محمد بنا کے بھیجا ہے فرمایا ہوگا کوئی ان کا مزمم اللہ نے مجھے تو محمد بنا کے بھیجا ہے تو ذرا صدا لگنی چاہیے میں آگے چلتا ہوں کہ نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے نام محمد
کتنا پیارا لگتا ہے، دونوں جہاں ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو۔ اللہ اللہ میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے نبی پاک کو رب نے وہ نام عطا کیا ہے، وہ کمال عطا کیا ہے۔ اللہ نے نبی کو وہ نام دیا ہے جو شان میرے نبی کے پاس تھی، جو کمال میرے نبی کے پاس تھا، جو مرتبہ میرے نبی کے پاس تھا، جو عزت میرے نبی کے پاس تھی، جو احترام میرے نبی کے پاس تھا۔ بڑی خاص توجہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کی، توجہ رکھ کے سنیے گا۔ جو کمال میرے نبی کے پاس تھا، بندہ کسی کا نام رکھے اس میں کمال نہ ہو، نام سجدہ نہیں ہے، بندہ کسی کو کوئی جملہ بولے اس میں وہ حیثیت ہو نہ، وہ بات سجدی نہیں ہے۔ میرے نبی کا نام محمد ہے، اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے نام پاک میں کتنی برکتیں رب نے رکھی ہیں، کتنی شانیں رب نے رکھی ہیں، کتنے کمال رب نے رکھے ہیں، کتنی عزتیں رب نے رکھی ہیں۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اگر کسی کے گھر میں محمد نامی بچہ ہوگا، کسی بچے کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اس گھر پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، قیامت والا دن ہوگا، محشر والا دن ہوگا، حساب والا دن ہوگا، حشر والے دل اللہ تعالیٰ جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اللہ سنیے سنیے میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں۔ پھر یہاں رک کے جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے آقا حضور کے میلاد کا استقبال کیجئے۔ صادق مسجد کا مجمع ہے، سنی کا مجمع بول رہا ہے، ہر زبان ہلنی چاہیے، ہر زبان بولنی چاہیے، ہر زبان سے جملہ نکلنا چاہیے، نبی کی نعت آنی چاہیے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد باب گرامی القدر حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا، حضرت حوا پاک کو بنایا، دونوں کو جنت میں داخل فرمایا، اور ساتھ ہی مالک نے یہ بھی فرمایا اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نہیں جانا اس کے قریب۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، شیطان ایک دن جنت کے دروازے پہ آ گیا، آ کے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا، کہنے لگا آدم، امام سیوطی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے جی، امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے، کہنے لگا کہ آدم باق ہے، جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ کریم نے تجھے منع کیا ہے نا، جس درخت کا دانہ کھانے سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ یہ کس نے کہا جی؟ بولو کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، کیونکہ شیطان نے ورگلانا تھا نا، کہ شیطان نے جا کے کہا اس درخت کا پھل کھا لو گے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام ویسے تو نہ مانتے اس کی بات، جب اس نے اللہ کی قسم کھائی نا، آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، مالک کی قسم کھا رہا ہے،
جب اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم کھا کے بات کی، آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، دانہ کھا لیا، مالک کا آرڈر آ گیا، اے آدم و حوا اتر چلو زمین پر۔ آپ زمین پہ آ گئے، بعد نے لکھا 900 سال، بعد نے لکھا 300 سال، بعد نے لکھا 380 سال آپ زمین پہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ آپ نے اپنی نظریں اٹھا کے آسمان کو نہ دیکھا، آسمان کو نہ تکا، آسمان کی طرف منہ نہ کیا، آسمان کی طرف نظریں نہ کی ہیں۔ جب 300 سال گزرے یا 309 سال گزرے، علماء کے مطابق آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے القاء فرمائے، کچھ جملے ڈالے، کچھ باتیں ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جملے پڑھ کے، وہ باتیں پڑھ کے، وہ کلام پڑھ کے، وہ جملے پڑھ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ آپ نے عرض کیا اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد، یا اللہ میں تیرے محبوب محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، تیرے محبوب کی آل کا وسیلہ دیتا ہوں، پنج تن پاک کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ مالک نے قبول فرما لی۔ جب مالک نے توبہ قبول کر لی، مالک نے معاف کر دیا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ مالک نے پھر پوچھا آدم یہ تو بتانا کیف عرفت محمدا، این عرفت محمدا، تو نے میرے یار محمد کو پہچانا کیسے ہے؟ ہر بندے کی زبان پہ سبحان اللہ آنی چاہیے جی۔ اللہ مالک کونین نے فرمایا کیف عرفت محمدا، این عرفت محمدا، اے آدم یہ تو بتانا تو نے میرے سونے محبوب کو کیسے پہچان لیا ہے، کیسے جان لیا ہے، ان کی اولاد کو کیسے پہچان لیا، ان کا وسیلہ تو نے دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جملہ سنو، آپ کا فرمان سنو۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی ربا جب تو نے مجھے بنایا، تو نے میرے جسم میں روح ڈالی ہے، تو نے فرشتوں کو حکم کیا ہے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان اکڑ گیا، شیطان بدماشی پہ آ گیا۔ یا اللہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، اس کے بعد میں نے تجھے سجدہ کیا۔ جب میں نے تجھے سجدہ کیا، سجدے سے سر کو اٹھایا، میں نے اوپر دیکھا، میری نظریں تیرے عرش پہ جا پہنچی ہیں۔ یا اللہ میری نظریں تیرے عرش پہ چلی گئی ہیں، تیرے عرش کو میں نے دیکھا، تیرے عرش پہ مجھے لکھا ہوا نظر آیا محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یا اللہ تیرے عرش پہ لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ تیرے عرش پہ میں نے یہ 5 ناموں کو دیکھا، اس کلمے کو دیکھا۔ یا اللہ میں سمجھ گیا جس نام سے تو نے اپنے عرش کو سجایا ہے، جس نام کو تو نے عرش کے پاؤں پہ سجایا ہے، عرش سجا ہوا ہے، عرش سجا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا بڑا پیارا ہے، یہ تیرا بڑا لاڈلا ہے۔ یا اللہ پھر میں نے اس لیے اس نام کا وسیلہ دیا ہے، اس نام کا وسیلہ دیا ہے، تیرے نبی کی اولاد کا وسیلہ دیا ہے۔ حضرت آدم کو رب نے فرمایا آدم اور بتا کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں دیکھا؟ اگر طبیعت مانتی ہے تو ذرا محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ اے آدم کہاں کہاں دیکھا، کیا کیا دیکھا، کیسے کیسے دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربا جب تو نے مجھے بنایا، میں نے تجھے سجدہ کیا، میں نے سجدے سے سر اٹھایا، عرش پہ تیرے نبی کا نام، عرش کے پاؤں پہ تیرے نبی کا نام۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا، جنت کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا محمد محمد۔ یا اللہ میں جنت کے اندر داخل ہوا، ہر مال کے دروازے پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر حور کی پیشانی پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر حور کی چھاتی پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر درخت کے پتے پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر درخت کی ٹہنی پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر مال کی اینٹوں پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر نہر کے کنارے اینٹوں پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر پھل پہ تیرے نبی کا نام ہے، ہر جنت کے محل پہ تیرے نبی کا نام ہے۔ یا اللہ جب میں نے اتنی جگہوں پہ پوری جنت میں ہر جگہ تیرے نبی کا نام محمد محمد دیکھا ہے تو یا اللہ میں سمجھ گیا جس کے نام سے تو نے جنت کو سجایا ہے وہ تیرا بڑا پیارا محبوب ہے، بڑا لاڈلا محبوب ہے۔ یا اللہ اس لیے میں نے اس کا وسیلہ دے دیا۔ تو مالک نے فرمایا آدم جا، تو نے میرے یار کا وسیلہ دیا ہے، میرے یار کے نام کا، آل پاک کا، پنج تن کا وسیلہ دیا ہے، جا میں نے تیری توبہ کو قبول فرما دیا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، کائنات میں پہلی توبہ، کائنات میں جی بولو بولو، کائنات میں پہلی توبہ ہو رہی ہے اور وسیلہ کس کا ہے؟ پنج تن پاک کا۔ اب آپ ڈھیلے بولیں، وسیلہ کس کا ہے؟
بولو بولو وسیلہ کس کا ہے؟ پنج تن پاک کا، توبہ کرنے والا ابو البشر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، پہلی توبہ کائنات میں ہو رہی ہے، اور وسیلہ پنج تن پاک کا۔ اب آپ توجہ جی، امام علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت واقعہ لکھا فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین اور ائمہ کرام نے بھی لکھا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دور کا ایک بندہ ہے، بڑا گناہ گار، خطا کار، بدکار، سیاہ کار، گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا، وہ بندہ مر گیا۔ علاقے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ بندہ کیسا، کس کریکٹر والا ہے، لوگ سارے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، علاقے کے علماء کے پاس چلے گئے، ہاں جی علماء آپ فرمائیے، مفتیان کرام آپ فرمائیے کہ اس بندے کا کیا کرنا چاہیے، 200 سالہ رب کا نافرمان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کا مر گیا ہے۔ تو علماء نے فتویٰ دیا جی 200 سالہ گناہ گار ہے، رب کا نافرمان ہے، اس کو کفنانے دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ ڈھیر پوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دو، یہ عبرت بنے لوگوں کے لیے کہ رب کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب ڈھیر پہ پھینک دیا گیا، ادھر سے مالک کا آرڈر آ گیا موسیٰ کلیم اللہ پاک، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، اللہ اللہ مالک کونین کا آرڈر آ گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی ہیں، لاڈ و ناز کی باتیں کرنے والے نبی ہیں۔ اللہ کا پیغام آ گیا، اے میرے کلیم فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، اس بستی میں علاقے میں ڈھیر پہ ایک لاش پڑی ہے، میرا محبوب بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، اس کو جا کے اٹھا، غسل دے، کفن پہنا، جنازہ پڑھ، اور علاقے میں اعلان کروا دے کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا، جو اس کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جا کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہاں اللہ کا نیک بندہ کون مرا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا نیک تو کوئی نہیں ہے، ایک گناہ گار مرا تھا، ہم نے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ حضرت کلیم سمجھ گئے ضرور کوئی حکمت کی بات ہے، آپ گئے، اسے جا کے اٹھایا، اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اسے جنابے والا جنازے کی تیاریاں ہو گئی۔ حضرت موسیٰ پاک نے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ جو اس میت کا جنازہ پڑے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ اب لوگوں کو اکثر کو پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے، اکثر کو کوئی پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ بخشا جائے گا، لوگ بڑے خوش، وضو کیا، کپڑے پہنے، چنگے، جنازے میں آ گئے کہ اور تو کوئی چنگا کام نہیں کیا، چلو آج یہ چنگا کام کر رہے ہیں، ہماری اپنی بخشش کا سامان تو بنا لیں۔ توجہ ہے جی آپ کی، ذہن حاضر آپ کا، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پاک نے جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار ہے، لوگوں کا بڑا رش ہے، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ آگے جنازہ کلیم اللہ پاک نے پڑھایا، اللہ کے لاڈلے کلیم نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جس طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں، میت کا منہ دیکھنے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، چلو دیکھیں جی میت کا چہرہ کیسا ہے، چہرہ سونا ہے کہ نہیں سونا، چہرہ مسکراہٹ والا ہے کہ نہیں مسکراہٹ والا، ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ لوگ آگے بڑے، لائنیں لگ گئی، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اس دور کے ولی بھی ہیں، اس دور کے جناب علماء سارے ہیں، پورا مجمع ہے، پورا علاقہ ہے، پورا قریہ وہاں پہ ہے، لوگوں کی لائنیں ہیں۔ یار دیکھوں تو صحیح نا کون اللہ کا پیارا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کو بخشنے والا ہے۔ مجمع لگ گیا، لائنیں لگ گئی، لوگ دیکھتے ہیں، جو دیکھتا وہ حیران ہو جاتا، اور یہ تو وہی والا گناہگار ہے، یہ تو وہی والا گناہگار ہے، یہ تو 200 سالہ گناہگار ہے، بدکار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے۔ جب لوگ دیکھ چکے، سارے لوگ حضرت کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ کے کلیم ہمیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ وہی والا گناہگار ہے جس کو ہم نے ڈھیر پہ پھینکا ہے، 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزارنے والا، رب کی نافرمانیوں میں گزارنے والا ہے۔ حضرت کلیم پاک نے عرض کی ربا کیا معاملہ ہے؟ مالک نے فرمایا، مالک کا جواب آیا، اے میرے کلیم یہ لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں، 200 سالہ گناہگار ہے، گناہوں میں گزارنے والا ہے، میرا نافرمان ہے، میری بارگاہ کا باغی ہے، پر کلیم اس کے گھر میں تو رات تھی، تو رات کی تلاوت کیا کرتا، ہر روز تو رات کو کھولتا، جہاں میرے نبی کا نام محمد ملتا،
اسے جہاں جہاں میرے نبی کا نام محمد ملتا اس کو چومتا، سینے سے لگاتا، میرے نبی پہ درود پڑھتا۔ اے کلیم اس کی گناہگاری ایک طرف ہے، میرے محبوب سے پیار ایک طرف ہے، اس نے میرے محبوب کے نام سے پیار کیا ہے، میں نے اس کی 200 سالہ گناہگاری کو نہیں دیکھا ہے، اپنے محبوب کی یاری کو دیکھا ہے۔ اے کلیم اس نے میرے نبی کے نام کا حیا کیا ہے، اس نے میرے نبی کے نام سے پیار کیا ہے، چوما، سینے سے لگایا، میرے نبی پہ درود پڑھا ہے، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اسے جنت میں داخل فرما دیا ہے، اور 70 حوریں میں نے اس کے نکاح میں دے دی ہیں۔ محمد ہمارے بڑی ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے پڑھیے، محمد ہمارے نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور کے بڑے سونے صحابی ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں میرے آقا حضور کے۔ آپ کا والد مجوسی تھا، آپ اپنے والد کے کھیتوں میں باغوں میں کام کیا کرتے، کھجوروں کے باغ سے رکھوالی کیا کرتے۔ ایک دن آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کام شام کر کے دیکھا کہ باغ کے باہر کچھ لوگ ٹولی بنا کے بیٹھے ہیں، ٹولی بنا کے باتیں شاتیں کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کون ہیں، جب میں پاس گیا تو وہ لوگ عیسائی تھے۔ کون تھے جی؟ وہ لوگ عیسائی تھے، اور وہ ان کے پاس ایک راب بیٹھا ہوا تھا، اپنے دین کی باتیں کر رہے تھے، اور میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھا، میں نے شروع کر دیا کہ دیکھوں یار کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ باتیں کرتے 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 ان کی زبان پہ نام محمد آ گیا۔ آقا حضور کا اس میں پاک کی کتاب میں تھا، آ گیا، انہوں نے نام محمد لیا، میرے دل میں اس نام کا پیار پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں مچل گیا، میرے دل میں عشق آ گیا کہ نام والا ہے کون، جس کا نام اتنا میٹھا وہ خود کتنا سونا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھنے لگ گیا، میں کہتا یار اس نام کی فضیلتیں بتاؤ مجھے، اس نام کے بارے میں بتاؤ مجھے، کون ہے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ہیں کون؟ انہوں نے بتایا کہ آخری نبی ہیں، مکے میں آئیں گے، ہجرت کر کے مدینے میں جائیں گے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے والد کو پتہ چلا کہ سلمان میرے بیٹے نے عیسائیوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا ہے، مجھے قید کر لیا، بیڑیاں ڈال کے بند کر دیا، اور عیسائیوں کے رب کا پیغام مجھے ملا، سلمان اگر اس نام کا پیار وہ لینا چاہتا ہے، تمہارا قافلہ ایک جا رہا ہے شام کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے، اس قافلے کے ساتھ جا، تجھے اس نام کے بارے میں اور بھی معلومات مل جائیں گی۔ میں بڑے دھیمے لہجے میں خود عرض کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کوشش کی، جیسے بھی کیا، بیڑیاں توڑیں، باپ کی قید سے جان چھڑا کے بھاگا، قافلے کے ساتھ جا کے ملا، شام چلا گیا، ان کے بڑے راب کے پاس جا کے میں تعلیم حاصل کی، اس سے بھی نام محمد کا پیار سنتا رہا، نام محمد کی عظمتیں سنتا رہا، فضیلتیں سنتا رہا۔ اس کا وقت وصال قریب آ گیا، مرنے کے قریب ہوا۔ اس نے مجھے کہا سلمان اب ایک اور علاقے میں چلا جا، وہاں میرا ایک اور دوست راب ہے، وہ تجھے مجھ سے بھی زیادہ اس نام کی شانیں بتائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے چلنا شروع کیا، وہاں سے چلا، رستے میں ہی تھا، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور مجھے انہوں نے قیدی بنا کے بیچ ڈالا۔ فرماتے ہیں میں بکتے 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 مدینہ طیبہ میں آ گیا۔ باب گرامی مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون فرمایا کریں، یا آپ کے تعاون کے ساتھ ہی سارے معاملات ہیں، مسجد کے اخراجات سارا معاملات چلتے ہیں، بڑھ چڑھ کے تعاون کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دل کھول کے اپنی حلال کمائیوں میں سے مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مدینے کے یہودی کے ہاتھوں بک گیا، مدینے میں آ گیا، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کا غلام بن گیا، میں اس کے باغ میں کام کرتا، میرے ہاتھ میں کھرپا کھجوروں کے باغ کی گوڈی کر رہا تھا۔ ایک دن میرا مالک یہودی باہر کھڑا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے میرے مالک نے پوچھا وہ بتا مدینے کے حالات کیسے ہیں، اور شہر کے حالات کیسے ہیں؟ اس بندے نے جواب دیا وہ کیا بتاؤں مدینے کے حالات کا، شہر کے
خیالات کا ایک محمد نامی بندہ آ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو بندہ بھی اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب اس نے میرے آقا یہودی سے یہ بات کی ہے کہ محمد نامی بندہ آ گیا ہے، محمد نامی بندہ آ گیا ہے، آپ فرماتے ہیں میرا دل مچلا، میرا دل تڑپا، میرے دل نے گر کر لیا۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے کھرپا گرا نیچے زمین پہ، میرے مالک یہودی نے دیکھا، اس نے آ کے مجھے تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے کہنے لگا سلمان نوکر ہے، نوکر رہ کے کام کر، اپنے کام پہ دھیان دے، ہماری باتوں پہ دھیان نہ دے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا او یہودی تجھے کیا پتا ہے میں تو غلام بن کے اس لیے بک کے آیا ہوں کہ اسی نام کے پیار نے مجھے ادھر لایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان عیسائیوں سے سرکار کی 3 نشانیاں پڑھی تھی، آخری نبی کی بولو کتنی نشانیاں، جلدی سے بولو، 3 نشانیاں پڑھی تھی۔ نمبر 1 وہ نبی صدقہ نہیں کھائیں گے، نمبر 2 وہ نبی تحفہ قبول کریں گے، نمبر 3 اس آخری نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت ہوگا، اس پہ مہر نبوت لگی ہوگی۔ فرماتے ایک دن میں چھپ چھپا کے باغ سے نکلا، صدقے کی کھجوریں لی میں نے، جا کے سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہیں صحابہ کے وار کے جرمٹ میں گیا، جا کے پیش کی کہ حضور یہ صدقے کی کھجوریں میں آپ سے پیار کرنے والا ہوں۔ سرکار نے خود نہیں کھائی، صحابہ کو تقسیم فرما دی۔ کہتے ایک دن پھر میں گیا، جا کے سرکار کی بار تحفہ لے کے گیا کھجوریں، جا کے میں نے پیش کی، حضور یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ سرکار نے خود بھی تناول فرمائی، سرکار نے صحابہ کو بھی دیں۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میرا دل بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک نشانی بھی پوری، دوسری بھی پوری، ذرا توجہ آپ نے نہیں فرمائی، ایک نشانی بھی پوری دوسری بھی پوری۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سرکار اٹھ کے خیرامہ چلنے لگے۔ سرکار تھوڑے دور گئے تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں بولا، میرے دل میں خیال آیا کتنا مزہ آتا آج تیسری نشانی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آنا تھا، سرکار پلٹے، دور سے سرکار نے بد دعا کا مکھڑا میری طرف کیا اور سرکار نے فرمایا سلمان آ کے تیسری نشانی بھی دیکھ لے۔ فرماتے سرکار نے اپنا کرتا شریف اوپر کیا، مہر نبوت نظر آئی، میں نے جا کے سرکار کو جپھی ماری اور مہر نبوت کو چوما، اور سرکار نے فرمایا کہ سلمان کدھر ہوتا ہے؟ آقا یہودی کا غلام ہوں، یہودی نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ سرکار نے اب اگلا جملہ بڑا سننے کے قابل، سرکار نے فرمایا کہ سلمان آزاد کیوں نہیں ہو جاتا؟ یا رسول اللہ کیسے آزاد ہوں، غلام ہوں، وہ پاس کچھ ہوگا تو آزاد ہوں گا۔ سرکار نے آفر کی سلمان جا کے اپنے مالک یہودی سے کہنا تجھے آزاد کرنے کا لے گا کیا؟ تجھے آزاد کرنے کا لے گا کیا؟ سلمان بڑے خوش کہ آقا حضور نے آفر کر دیا، گیا جا کے کہا، یہودی نے کہا بابا ہو گیا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، میں شرط ہی ایسی لگاؤں گا کہ نہ شرط پوری ہوگی، نہ یہ زندہ رہے گا، نہ میں اسے آزاد کروں گا۔ اسے پتہ نہیں تھا آفر کرنے والے نبیوں کے سلطان۔ اس نے شرط لگائی جی سلمان میرے باغ میں 300 درخت کھجوروں کے لگا، بچے کھجوروں کے درخت لگا، جب وہ بچے جوان ہوں گے وہ پھل دیں گے، پھل پکے گا تب تجھے آزاد کروں گا۔ دوسری شرط لگائی، کہنے لگا کہ 1 کلو سونا، کتنا جی؟ 1 کلو سونا دے گا۔ 2 شرطیں ہیں میری، اگر کر سکتا ہے تو آزاد ہے تو۔ چلے گئے سرکار کی بات، یا رسول اللہ یہ شرطیں لگائی ہیں۔ سرکار نے صحابہ کو جمع کیا، ہم جس طرح مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا کہ چلو جی سارے جمع کرو جی مسجد کا کام ہونے لگا ہے، سرکار نے صحابہ سے چندہ کیا، سارے صحابہ سرکار میں کہ صحابہ اپنے اپنے باغوں میں چلے جاؤ، کھجوروں کے بچے توڑ کے لاؤ، کھجوروں کے بچے اکھاڑ کے لاؤ۔ سارے صحابہ لے آئے، 300 پورا ہو گیا۔ سرکار نے سارے صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کے یہودی کے باغ میں گڑھے کھودو، کھجوروں کے بچے لگاؤں گا میں خود آ کے۔ صحابہ نے گڑھے کھود لیے، جگہ بنا لی، جگہ بن گئی، میرے مصطفیٰ چلے گئے۔ آقا حضور نے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پہلا لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، 300 درخت میرے مصطفیٰ کریم نے لگا لیے۔ اگلا دن آ گیا، سرکار نے فرمایا سلمان اپنے آقا یہودی سے کہہ جا کے باغ چیک کر لے، باغ پھلا ہوا ہے۔ سلمان فارسی کو تو یقین تھا کہ میرے آقا جو فرمائیں وہ ہو جاتا ہے۔
گئے یہودی کو کہا کہ یہودی چل آقا دیکھ لے اپنا باغ آ کے. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، کل میں نے کہا تھا، آج تو مجھے آ کے باغ کا کہہ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل مان نہیں سکتی. سلمان کہتے ہیں کہ عشق کو عقل مانا نہیں کرتی، ہم عشق والے لوگ ہیں، میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہتا ہے. یہودی دیکھا تو ہکا بکا رہ کے حیران رہ گیا. 300 درخت جوان، کھجوریں لگی ہوئی، کھجوریں پکی ہوئی. کہنے لگا سلمان چل یہ تو ہو گیا، کلو سونے والی بات کدھر گئی؟ سرکار فرمایا کہ سلمان یہودی کو بلا کے لے. یہودی آ گیا، سرکار تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھ گیا. خاص توجہ فرمائیے، کھجور کی گٹلی جتنا سونا، کھجور کی گٹک جتنا سونا، چھوٹا سا چھوٹی سی سونے کی ڈلی، کھجور کی گٹلی جتنی. سرکار نے فرمایا کہ یہودی یہ لے لے سونا، سلمان کو آزاد کر دیں. یہودی تھا نا، کہتا نہیں جی میں تول کے لوں گا، کلو پورا لوں گا. سرکار نے فرمایا لے لے، بعد میں پچھتائے گا. نہیں جی میں تو تول کے لوں گا. سرکار نے پھر فرمایا لے لے پچھتائے گا. نہیں جی میں تو تول کے لوں گا. سرکار نے فرمایا کہ آری منگواؤ، آری منگوائے گی. کاٹا گیا، گٹلی کا بالکل تھوڑا سا حصہ کاٹا، ترازو پہ رکھا، سونا کلو پورا ہو گیا. یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا سارا لے لیتا تو اچھا ہو جاتا. سرکار نے میں نے کہا نہیں تھا پچھتائے گا بعد میں. باب گرامی القدر، یہ میرے آقا حضور کے غلام ہیں جن کو نام محمد سے پیار ہوا ہے. میرے آقا کے نام سے پیار ہوا تو سب کچھ قربان کر دیا، برادریاں قربان کر دی، خاندان قربان کر دیے، ہر شے قربان کر دی، مال قربان کر دیے. کس پہ؟ میرے اور آپ کے آقا کی ذات مقدس پہ. ذرا آواز لگنی چاہیے، محمد ہمارے لے، محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے. اب ذرا سبحان اللہ کی صدا نہیں. نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے. جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. مجھے مدد حاصل ہے آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ یا رسول اللہ، حق یا مرحبا 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 مرحبا. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اللہ ہمیں آقا حضور کی عظمت شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سماعت فرمائیے. آج عشاء کی نماز کے بعد یہ 7 سکے دار روڈ پہ آگے سوسائٹی کے سید ظہور علی شاہ صاحب کی سوسائٹی کے اندر ہمارے محبان ختم نبوت